الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، سو اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار کے طور پر مقرر کیا ہے. ان میں تمہارے لیے فائدہ ہیں تو قربانی کرنے کے وقت کتار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے فرمانبردار کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات پر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه
بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، وطيبوا بها نفسا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزر مصلانا. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی چند آیات سورہ حج سے تلاوت کی ہیں، ترجمہ بھی سنایا ہے. کچھ احادیث مبارکہ حدیث کی مختلف کتابوں کی میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں، اگرچہ ان کا ترجمہ بھی بتایا نہیں. آیات کے ترجمے کے اندر لفظ قربانی بار بار آپ اس سماعت میں آیا ہے. معلوم ہوا کہ مضمون آج کا قربانی ہی سے متعلق ہے. اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ ایک موحد توحید پرست وہ اللہ کی توحید پر جب کاربند ہوتا ہے تو اس کے طریقے مختلف ہیں. اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے وہ کچھ اعمال کرتا ہے جس سے اس کے موحد ہونے کا پتہ چلتا ہے، یا وہ زبانی عبادت بجا لاتا ہے جس سے اس کے موحد ہونے کا پتہ چلتا ہے، یا وہ بدنی عبادت بجا لاتا ہے جس سے اس کے موحد ہونے کا پتہ چلتا ہے، یا مالی عبادت. چونکہ قربانی بھی ایک عبادت ہے اور مالی عبادت ہے، اس واسطے اس وقت میں اپنی ساری گفتگو اسی پر مرکوز رکھوں گا، کیونکہ قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر ذی الحج کی 7 تاریخ ہے. حرم کعبہ میں 8 تاریخ آج مسلمان سارے کے سارے حج کی نیت کر کے منا گئے ہوں گے، اور آج منا میں گزارنے کے بعد کل صبح سویرے انہوں نے عرفات جانا ہے اور وہاں خطبہ حج ہوگا. کل حج ادا کیا جائے گا اور کل شام کو ہی وہاں سے نکل کر مزدلفہ چلے جائیں گے. رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح سویرے وہاں سے پھر منا آئیں گے اور جمرات کی بررمی کرنے کے ساتھ پھر قربانی کریں گے. قربانیوں کے لیے مخصوص جگہ ہیں، ان پر پہنچ کر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، جانور وہیں مل جاتے ہیں. اور قربانی کرنے کے بعد پھر وہ کل مکہ معظمہ پہنچ کر طواف زیارت کریں گے. حاجیوں کے لیے جو یہ دن ہوتا ہے بڑا مشقت والا ہوتا ہے. صبح سویرے وہ مزدلفہ سے منا پہنچتے ہیں، منا پہنچ کر جمرات پر رمی کرتے ہیں،
کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربان گاہ میں جا کر قربانی کرتے ہیں، پھر وہیں سے فارغ ہو کر سیدھے مکہ معظمہ جاتے ہیں، مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ یہ دن بڑا مشقت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے اور یہ سارے مناسک ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ قبول بھی فرما دے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اس وقت وہاں پہنچے ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما دے اور اس کے مبارک اثرات پوری دنیا میں ڈالے، اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور مظلوم مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، فلسطین میں جیسے یہ کشمیر بھی یا دیگر ممالک کے اندر، اللہ پاک ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمایا۔ تو قربانی یہ تو بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن بہت کم جانتے ہیں کہ قربانی بھی ایک موحد انسان کی وہ عبادت جس کے اس کے موحد ہونے کا، توحیدی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اس میں انسان اپنا مال جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے، اس طرح اس کے موحد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح حرمین شریفین جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وہاں جا کر پھر قربان گاہ میں جاتا ہے، وہاں اپنے مال سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے، تو یہ سارے جتنے اعمال ہیں یہ اس کے موحد ہونے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف اقسام بجا لانے کے ہوتے ہیں۔ تو ایک موحد کی توحید کا پتہ یا تو اس کی زبانی عبادت سے پتہ چلتا ہے، مثلا کوئی شخص تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی عبادت ہے جو زبان سے بجا لاتا ہے، اس کو زبانی عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ موحد اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی کہ اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، فطور سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ الحمدللہ کہتا ہے تو ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس طرح زبانی طور پر وہ اللہ کی توحید کا جو اظہار کر رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور کارساز نہیں ہے، ساری مشکلیں حل کرنے والا، کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر زبانی طور کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، نہ آسمان والے، نہ زمین والے، نہ اگلے نہ پچھلے، کوئی اللہ سے بڑا نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک موحد انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کو زبانی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے میں کئی دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ آپ التحیات میں بیٹھتے وقت سب سے پہلے التحیات للہ جو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ زبانی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے جس میں بدن استعمال ہو رہا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ حج کے لیے جب جاتا ہے کوئی شخص تو وہاں بدن بھی استعمال ہو رہا اور مال بھی۔ حج اور عمرہ جو ہے یہ سمجھو کہ ایک مسلمان، موحد مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بیک وقت دو چیزیں اس کی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، بدن بھی اور مال بھی۔ تو قربانی جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے، قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ یہ بار بار میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ حضرات سے، ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ کے فضل سے یہ مسجد، اس کا ایک ایک چپا، ایک ایک انچ اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ یہاں بیان ہوا، اور توحید کی ساری قسمیں جو ہیں، چاہے وہ زبانی عبادت کی شکل میں ہو، بدنی عبادت کی شکل میں ہو، یا مالی عبادت کی شکل میں ہو، یہ ساری کے ساری اللہ ہی کے لیے ایک مسلمان بجا لاتا ہے۔
تو قربانی چونکہ آ رہی ہے ٹائم پہ آپ حضرات یا دنیا بھر کے مسلمان قربانی کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت بجا لائیں گے، مال خرچ کر کے، مال اللہ کے نام پر قربان کریں گے۔ جیسے کبھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت زید بن ارقم ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما حاضل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ کیا گائے کی قربانی کی تھی یا بکرے کی یا دمبے کی یا اونٹ کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی جس قربانی کی ساتھ تشبیہ دی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو بیٹے کی تھی، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم دیکھو تمہاری کیا رائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ جیسا باپ ہو، سبحان اللہ، پھر اس کا بیٹا بھی تو اسی جیسا ہوگا۔ ایک لمحہ تعمل کیے بغیر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جان، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم آ رہا ہے کر گزریے، مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا، قبول کروں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ نے قربانی بیٹے کی مانگی تھی، صحابہ پوچھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا دمبا بیل ذبح کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، اور بیٹے کی قربان کرنے کے لیے منا کے میدان کے لے جا کر لٹا کر چھری کھینچ لی انہوں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ منشا الہی یہ تھا کہ ان کی گردن نہیں کٹوانی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام گردن کٹ جاتی شاید ہم میں سے بھی کسی نہ کسی کی گردن کٹی ہوتی، آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانیوں کو ابراہیم علیہ السلام قربانی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ ابراہیم کے، وہ بیٹے کو ذبح کر کے گلے پر چھری پھینچ رہے ہیں، ہم گائے یا بکرا دمبا لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھینچتے ہیں، اس کی کیا مشابہت اس کے ساتھ؟ اصل قصہ یہ میرے دوستوں، علم الہی میں سب کچھ تھا، اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا دل یہ بعد میں آنے والوں کا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مال نافیہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لیکن میں ایک چیز جس کی طرف بار بار آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی شاید یاد نہ ہو، ہماری قربانی کی مشابہت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے ساتھ کب ہوگی؟ بیل ذبح کر کے، دمبا ذبح کر کے، بکرا ذبح کر کے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم مل جائیں گے؟ انہوں نے تو بیٹا لٹایا تھا اور بیٹے سے کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ سن چکے ہیں آپ کے پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے کوئی حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، اور پیغمبر نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اندازہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا انکار نہیں کرے گا، لیکن بیٹے سے یہ اقرار لے کے اظہار کرا کے ان کے ثواب کو کئی 100 گنا زیادہ کر دیا۔ ابا جان کر گزریے جو کچھ حکم ملتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، فرمایا مجھے صبر کرنے والوں پائیں گے،
قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کہ انہوں نے صرف اپنا نہیں کہا کہ دنیا میں بے شمار صبر کرنے والے ہیں یا اللہ کے ابا جان مجھے آپ ان صبر کرنے والوں سے پائیں گے. فلما اسلما، قرآن کہتا ہے جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا اور گلے پر چھری رکھی. اللہ اکبر. قرآن کریم کے اندر وہ مکالمہ موجود نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری کھینچ رہے ہیں اور چھری کاٹ نہیں رہی، زور زور سے چھری کھینچ رہے ہیں اور چھری کو مخاطب کرتے ہیں کم وقت کاٹتی کیوں نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں اس پیغمبر پر، قربان جائیں کروڑوں صلاۃ و سلام اس نبی پر، اس حوصلے پر. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو مخاطب کرتے ہیں کاٹتی کیوں نہیں، دیر ہو رہی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے میں. اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی. میں تو کاٹنا چاہتی ہوں لیکن اللہ کہتے ہیں مت کاٹ، اور گردن کٹتی نہیں، میں آپ کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں. چند لمحوں کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا، میرے پیغمبر آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. لمحوں کے بعد حضرت اسماعیل ایک سائڈ پر کھڑے ہیں، کس نے وہاں سے نکال کے کھڑا کیا تھا، اور خدا کے پیغمبر دیکھتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا ایک دمبا جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہو گیا. اگر وہ ذبح نہ ہوتا تو شاید ہماری گردن بھی کٹ چکی ہوتی، ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوتے. اگر ہمارے باپ، ہمارے ماں باپ حوصلے والے ہوتے، پیغمبر کا طریقہ پر چلنے والے تو ہم نہ ہوتے، اور اگر نبی کی بات نہ مانتے تو ہم بھی مسلمان نہ ہوتے، وہ بھی کافر ہوتے. اس لیے اللہ کے پیغمبر سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے، بکل اشارۃ حسنہ، جس جانور کو ذبح کرو گے اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں خدا تمہیں نیکی دے گا. خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان جو قربانی کرتا ہے اللہ اس کو صالح جذبہ عطا کرے کہ اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، معاذ اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کرے. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی، اور نیکی حاصل ہو کر رہے اس کو. آپ جتنے لوگ بھی قربانی کرنے والے ہیں اللہ سب کو ایسی نعمت سے سرفراز کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم صرف گائے بھینس اونٹ کا نہیں پوچھ رہے، بھیڑ دمبا بھی ہوتا ہے جس میں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے مت ناپو، بکل اشارت من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے بھی خدا تعالیٰ نیکی دے گا، لیکن جذبہ صالح ہو، اندر کی کیفیت ٹھیک ہو. تو میرے دوستو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے. جزاک اللہ. مال جو اللہ نے دیا ہے اس پر خرچ کر کے اس کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے. عبادت کی 3 قسمیں ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. قربانی مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے جو ابھی آپ کرنے والے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اس بات کا بڑی شدت سے ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے عقیدے میں ٹٹولے تنہائیوں بیٹھ کر میرے عقیدے میں خرابی تو نہیں، کیا میں معاذ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں یا رشتہ داروں کو، ملے داروں، واقعوں کو جو ہے دکھلاوا کر رہا ہوں کہ اس نے قربانی کی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے تنہائیوں میں بیٹھ کر کہ میرے اس قربانی والے عمل کا میرے اندر کی کیفیت کے ساتھ، خدا کے معاملات ساتھ کیا تعلق ہے. پہلے آپ کو ٹٹولے اچھی طرح، اور اخلاص کامل ہو تو پھر فائدہ بھی وہی ہوگا جو خدا نے کہ نبی نے بیان فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی.
اور موحد ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، کوئی سال ایسا نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو. یہ مت سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے. پیغمبر کے گھرانے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ پیغمبر کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا، نہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی گلہ شکوہ ہوتا تھا کہ ہم بھوک سے مر رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نکاح کر کے ہمیں کیا فائدہ پہنچا. کیسا ایمان تھا، کیسا حوصلہ تھا. پیغمبر کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن دوسری طرف قربانی کی جب بات آتی ہے تو پیغمبر قربانی ہر سال قربانی کرتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو اور امت کو سبق دے دیا کہ قربانی ہر سال میں ہر حال میں کرنی ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کا اپنا حال معلوم ہے یا خدا کو پتہ ہے. بہت سے لوگ بہانے کرتے ہیں، اب یہ معاملہ ہے ہمارا، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں کی شادی کرنی ہے، یہ ہو گیا. اور کہ کسی کے ہاں کوئی قریبی دنوں کے اندر کوئی فوت ہو جاتا تو پھر خدا پر گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا آدمی آپ نے موت کے حوالے کر دیا، ہم قربانی نہیں کریں گے. میرے دوست اور بزرگ، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ حضرات اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں، واقف ہیں. کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے نہیں کہ قریب دنوں کے اندر کسی کے ہم موت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پر گلے شروع ہو جاتے ہیں، ہم قربانی کریں گے، ہم سوگ منا رہے ہیں. اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے سوگ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں. عبادت چاہے بدنی ہو جیسے نماز روزہ ہے، جب مالی ہو زکوٰۃ قربانی ہے. عبادت ہر حال بجا لانی ہے. موت آنے والی ہے، ہر ایک پر موت آنے والی ہے، ہر ایک پر موت آئی ہے، آنے والی ہے، آئے گی. خدا پر گلہ کرنے سے موتیں نہیں رک جاتی. البتہ اگر موت کا بہانہ بنا کر قربانی نہیں کرتا، بڑا ہی بد نصیب انسان ہے، بڑا ہی بدبخت ہے. پھر پتہ نہیں آئندہ سال اس کو نصیب ہوگا یا ایام قربانی کے یہ نہیں ہوں گے، اس کے پاس وسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے میں آپ حضرات سے، جو میرے آپ مخلص دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، دل کھول کر بات کر رہا ہوں، محروم نہ رہیں. ضروری نہیں کہ آپ پورا بیل کریں، آپ بیل میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ مہنگا بکرا یا دمبا کریں، چھوٹے جو حصے ہیں جانوروں کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. جذبہ آپ کا صالح ہوگا تو آپ 10 اونٹ کریں گے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس ایک حصے قبول کر دیں گے. مسئلہ ہے سارا نیت کا، اور وہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے. دوسری بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اور جو پمفلٹ میں نے لکھا ہے اس کے اندر بھی اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ لوگ بس پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی تھی. گھر کے اندر لڑکیوں کے پاس سونا ہے، بیٹی ہے اس کے پاس، بہو کے پاس، بیوی کے پاس سونا ہے، بیٹے کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہر ایک صاحب نصاب ہے، لیکن قربانی صرف ایک ہو رہی ہے پورے گھرانے کی طرف سے. یاد رکھیں کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوتی، ایسی قربانی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوتی. قربانی کا تعین کرنا پڑے گا، کس پر قربانی واجب ہے، اس کا تعین کر کے قربانی کی جائے تو قربانی ہوگی.
یہ گول مول قربانی کی کوئی حقیقت بھی نہیں. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. قربانی اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے. نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، یہ معیار ہے. اس کی مالیت لگا لیں. اگر کسی لڑکی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولے کی قیمت اس وقت 2,20,000 30,000 2 لاکھ سے اوپر ہے بھارت. جبکہ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، اور اس کی مالیت تقریباً 1,39,000 یا اس سے کم. گویا کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے کسی شکل کے اندر بھی، بیٹی ہے، بہو ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، ہر ایک پر قربانی واجب ہے. 1 تولہ سونا جس کے پاس. اس بات کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی. میں لکھی بھی ہے پمفلٹ کے اندر، لیکن شاید توجہ کے ساتھ نہ پڑی. میں اس کھل کر اظہار کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات محروم نہ رہیں. آپ کی بچیاں، بیویاں، بیٹیاں، بہویں جن پر قربانی واجب ہے وہ محروم نہ رہیں. 1 تولہ سونا جس کے پاس ہے اس پر ہر حال میں قربانی واجب ہے. کیونکہ سونے کی قیمت اتنی اوپر چلی گئی ہے. اپنے گھروں کو ٹٹولیں، گھروں میں خواتین سے بات کریں. کتنا میری بہو، یہ میرا بیٹا جو خطبہ پڑھتا ہے، وہ بچی پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، دینی تعلیم بھی اس کو ہے. اس نے ایک اپنی انگوٹھی بیچی اور کچھ اور پیسے کا مجھے پیسے دے دیے کہ میرا ایک ایسا ڈال لیں. میری بیوی نے بھی ایسا کیا ہے الحمدللہ العظیم. میری بیٹیوں نے ایسا کیا ہے. ایک نے 2 حصے ڈالے، ایک نے 1 حصہ ڈالا ہے. ہم امیر لوگ نہیں ہیں، دولت مند لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ معلوم ہے. مسئلے کے روح سے جس کو جو ذمہ داری ہے اس نے پوری کی ہے، کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. آپ حضرات اپنے گھر کے حالات کو بہتر جانتے ہیں. اپنی خواتین کے پاس کتنا سونا ہے، بیٹیوں کے پاس کتنا سونا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کو انہوں نے شادی کرنے کے لیے پہلے ہی سونا ان کے لیے خرید کر رکھا ہوتا ہے. اگر ان کی ملکیت میں ہے تو تب بھی ان پر قربانی واجب ہے. انہی کے لیے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. بیوی کے پاس ہے سونا تو قربانی واجب ہے. دادی کے پاس سونا ہے تو قربانی واجب ہے. بہو کے پاس سونا ہے تو قربانی واجب ہے. قربانی گھر کی طرف سے نہیں، فرد کی طرف سے ہے. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، میں نے پمفلٹ کے اندر لکھا بھی ہے، قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں. جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس سونا یا چاندی یا ضرورت سے زیادہ اور مال، نقد پیسے، یا گھر کے اندر مثال کا فرنیچر، ضرورت کا جتنا فرنیچر اس سے زیادہ فرنیچر پڑا ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے، یا گھر کے برتن ایسے ہیں ان کی مالیت اتنی ہے، ہر صورت کے اندر پھر قربانی واجب ہے. بات واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو کسی قسم مغالطہ نہ لگے. اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا یقیناً کہ میں نے اتمام حجت کے لیے بات آپ حضرات تک پہنچا دی اور آپ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور میں اپنا فرض ادا کرنے کی بنا پر اللہ کے نزدیک بری ذمہ ہو جاؤں گا. یہ مسئلہ بیان کوئی نہیں کرتا اور میرا خیال ہے آپ میری اس بات کی تردید نہیں کریں گے. اب 10 جگہوں کے اندر علماء کرام کے خطبات سن چکے ہیں. اس طرح کھل کر بیان کوئی نہیں کرتا. اور مجھے اللہ پاک نے جو توفیق دی ہے، رسالہ میں نے لکھا ہے، خدا کا شکر ہے، اللہ کا 1000 بار شکر ہے کہ اس رسالے کی قیمت پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کے اندر، نام نہیں لیتا، کل ہی کی بات ہے، ایک بہت بڑے محتمم نے، بہت بڑا مدرسہ ہے، نامی گرامی مدرسہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے پڑھ چکے ہیں. اس کے محتمم نے مجھے فون کر کہا، میں بیمار تھا، آج کے جمعے کے خطبے کے لیے اس نے اس پمفلٹ کے اس کی تصویر مجھے بھیجیں تاکہ میں رات کو مطالعہ کر کے کل اس کو بیان کرنا ہے.
الحمدللہ العظیم ایسا ہوا. یہ خدا کا شکر ادا کرتا، میرا کمال نہیں، میرا رب کی مہربانی ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اہل علم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر بھی اللہ کی مہربانی ہے. آپ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں یہ کام کرنے کی، اور یہ کام ہو جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کو پہنچتا ہے. الحمدللہ یہ جو پمفلٹ ہے میرا، جو آپ حضرات نے دیکھ لیا، یہ پاکستان سے نکل کر برطانیہ سے لے کر ناروے تک پہنچا ہوا ہے. یہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں بظاہر تو چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکے میں پہنچاتا ہوں. بڑی کتاب جو ہے وہ نہیں پہنچائی جا سکتی، اس پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے پمفلٹوں جس کے اندر پورا مسئلہ موجود ہے، جس مسئلے پر پورا مسئلہ موجود ہو، اس میں کسی قسم پیچیدگی نہ ہو، اس کو وافر مقدار میں چھاپ کر مفت تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی خدا کی مہربانی. میرے ان دوست جو میرے ساتھ سے معاون خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو برکتیں دے. وہ میرے ساتھ معاون اس معاملے میں. اور الحمدللہ العظیم پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر ضلع کے اندر یہ پمفلٹ میرے جائیں، ہر ضلع کے اندر، اور پاکستان سے باہر بھی. یہ جو کچھ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے خراشی کر رہا ہوں، یہ بات امریکہ تک جائے گی، اور امریکہ سے وہاں سے مجھے بہت سارے پیغامات آتے ہیں کہ فلاں بات آپ سے سنی تھی، فلاں بات سنی تھی. ہمارے ساتھی جو ہیں، کیا ہے بھائی، کچھ رقم ضرور سے زائد لیکن انسان مقروض ہو تو کیا حکم؟ مقروض اگر اتنا قرض ہے صرف کہ رقم جو زائد ہے وہ سارے قرض میں چلی جاتے، اس پر کوئی قربانی نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کھل کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خدا کی توفیق سے ہے، کمال نہیں. لیکن یہ بات دور دور تک پہنچتی ہے، وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات سنی، فلاں بات سنی، پھر وضاحتیں پوچھتے ہیں بعض باتیں. خیر، عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں، قربانی عقیدہ توحید رکھنے والے مسلمانوں کی مالی عبادت ہے. وہی ہے مسئلہ توحید جو آپ کئی مہینوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ اسی کی ایک قسم ہے. پکا موحد انسان وہی ہے، پکا موحد جو اپنا مال بھی اللہ ہی کے نام پر خرچ کرتا ہے. جس طرح پکا موحد زکوٰۃ کی شکل میں اپنا مال اللہ ہی کے نام پر خرچ کرتا ہے، اس طرح قربانی کی شکل میں اپنا مال اللہ ہی کے نام پر خرچ کرتا ہے. اور نظر و نیاز اور صدقہ و خیرات بھی ایک مالی عبادت ہے. یہ اللہ ہی کے نام پر ہو سکتی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. نیازیں صرف اللہ کے نام کی. توجہ اور دھیان سے میری بات کو سنیں، یہ آپ کے کان گواہی دیں گے میرے حق کے اندر. نظر اور نیاز عبادت ہے یہ اللہ ہی کے نام پر، صرف اللہ ہی کے نام پر دی جا سکتی، کسی انسان کے نام پر نہیں. کیونکہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو اللہ کی بات اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اور نہیں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے رہے اور لوگوں کو سکھاتے رہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. ہم امتی جو ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق کام کریں. تو قربانی کے سلسلے میں یہ بات عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت بیٹا ذبح کرنا. ہماری اس قربانی کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت تب مکمل ہوگی جب ہمارا جذبہ ایسا ہوگا کہ یہ محبوب مال، پیارا مال، یہ گائے کی شکل میں، بکری کی شکل میں، دمبے کی شکل میں،
یا اللہ تو نے دیا تیرے نام پر خرچ، ضرورت پڑے گی یا اللہ ہم اپنے آپ کو بھی اپنے اولاد کو بھی تیرے نام پر قربان کریں گے، تب جا کر مشابہت پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے لوگ تھے یار۔ میں ایک مثال پیش کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ سیدہ زینب بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے بھائی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان غزوے میں جانے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ دعا کریں کہ میں مشرکین مجھے ملیں اور ان کے ساتھ ایسا کروں ایسا کروں ایسا کروں۔ انہوں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اب دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، مجھے مشرکین ملیں، جو کچھ ممکن ہو سکے میں ان کے ساتھ کروں، لیکن پھر مشرک مجھے قتل کریں، میرے بازو کاٹیں، ہاتھ کاٹیں، میرے کان کاٹیں، میری ناک کاٹیں، میری آنکھیں نکالیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، تو کل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ پوچھیں یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہوں یا اللہ تیرے نام تو نے دیا تھا، تیرے نام پر میں نے قربانی کی ہے۔ اور اس صحابی نے آمین کہی، اور بالآخر یہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اور بھی یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد کے میدان کے اندر مدفون ہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جحش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور سالے بھی۔ صحابہ ایسے تھے، ان کا جذبہ کیسا تھا؟ جان کس کو اچھی نہیں لگتی میرے دوستوں، ہر ایک کو جان پیاری لگتی ہے، لیکن ان کا جذبہ کیسا تھا کہ جب گئے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جلدی موقع دے دے تاکہ ہمارا یہ سارا بدن جو ہے تیرے نام پر قربان ہو جائے۔ ایک مسلمان اس کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اگر وہ موقع نہیں تو مال تو خدا نے دیا ہے، تو مال تو ہر حال میں اللہ کے نام پر قربان کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو بات کھول کر میں نے بیان کر دی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، اور اللہ توفیق دیے رکھیں۔ اور جن مسلمانوں تک یہ ہماری آواز یہاں نہیں پہنچی، وہاں کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بات یہی ہے میرے دوستوں کہ قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، گھر پر نہیں۔ بعض لوگ اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں، ایک گھر کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ ایک فراڈ ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے اس بندے کے اندر کی کیفیت کیا ہے، کر کیا رہا ہے یہ۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ مختار ہے۔ ہم محتاج ہیں، مخلوق محتاج ہے، اللہ مختار ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی تعلیم کے مطابق کام کریں گے تو وہاں شرط قبولی سے نوازا جائے گا، نہیں تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ خدا کو کیا مجبوری ہے؟ ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں کسی قسم کی بھی، اس سب کا قانون یہی ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت ہے تو قبول، نہیں تم رد کر دی جائے گی۔ چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے قربانی ہو، اعتکاف ہو، طواف ہو، کچھ بھی ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو قبول ہوگی، نہیں تو رد کر دی جائے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، آج 7 تاریخ ہے، کل 8 ہے، پرسوں
9 ہے اور پیر کے دن 10 ہے. اس میں قربانی کریں گے آپ انشاءاللہ العزیز. 9 تاریخ سے فجر کی نماز سے تکبیرات بھی شروع ہو جائیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے. ہر مسلمان جو نماز ادا کرتا ہے نماز کے ساتھ، ہر عورت جو مسلمان ہے وہ نماز کے ساتھ ادا کرے. مرد کے لیے ذرا اونچی آواز سے، عورت کے لیے زیادہ اونچی آواز نہیں، لیکن بہرحال آواز ہو. عورتوں نے زیادہ تر نماز گھر میں پڑھنی ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اور یہ گھروں میں جا کر خواتین کو بتا دیں. آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ اللہ کے ہم ماجور اجر پائیں گے، اور ان کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا. یہ 9ویں تاریخ 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہے. 9، 10، 11، 12 اور 13 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہے. کیا؟ تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا اور مشرک کشا نہیں، صرف اللہ ہی حاجت روا مشرک کشا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد، ساری خوبیاں کمالات عظمتیں بڑائیں اللہ ہی کے لیے. دیکھیے یہ ایک مسلمان کتنا خوش نصیب ہے. کوئی کام کرتا ہے تو تب اس کے اندر توحید کی جھلکی ہوتی ہے، زبان سے کچھ بولتا ہے تو تب اللہ کے توحید کا مضمون اس کے اندر ہوتا ہے. اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ وہی کلمے والا الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، طواف کے لائق نہیں، اعتکاف کے لائق نہیں، قربانی کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں. لفظ الہ جو ہے نا، جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر یہ سارا مضمون ہے جو میں بول رہا ہوں. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، طواف کے لائق نہیں، اعتکاف کے لائق نہیں، قربانی کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں. کون لائق ہے؟ صرف اللہ ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. میں خوش بھی ہو رہا ہوں کہ میں ان کلمات مقدسہ کا ترجمہ آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو سچ سننے کا موقع مل رہا ہے. یہ کلمات ضرور آپ نے پڑھے ہوں گے، یاد بھی ہوں گے، لیکن اس طرح کھل کر اس کا ترجمہ نہ کسی نے لکھا ہے، نہ کسی نے بیان کیا. میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ خدا مجھے توفیق دے رہا ہے، اور آپ حضرات سن رہے ہیں، اور آپ یقیناً اللہ کی توفیق سے عمل کریں گے. لیکن آپ کے وجود کے ساتھ ساتھ مسجد کے در و دیوار جو ہے یہ بھی سن رہے ہیں، یہ بھی میرے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ قربانی ہے. اگر کسی کو اللہ نے پہاڑوں جیسا مال دیا، پہاڑ، اور وہ 10ویں تاریخ کو یعنی قربانی والا دن، یا 11ویں 12ویں قربانی کے دن ہیں، ان کے اندر وہ پہاڑوں جیسا مال خرچ کرتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے جتنے کہ ایک آدمی ایک حصہ قربانی کا ڈال لیتا ہے، اس کی جو قیمت ہے. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں. اس دن اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں. قربانی والے دن جتنی بڑی نیکی قربانی والا عمل ہے، اس دن کوئی بڑی سی بڑی نیکی بھی اس کے مقابلے میں نہیں. اس لیے محروم نہ رہیں. خدا توفیق دے آپ حضرات کو، اللہ توفیق دیے رکھے، اور آپ کے جذبات کو بھی صالح بنائے، اور اس کے اندر کوئی خامی کمی نہ ہو، آپ کے نیتوں میں کسی قسم فطور نہ ہو. اللہ سے دعا گو ہوں کہ خدا بند آپ کے عقیدوں کو درست رکھے. میں نے یہ زندگی جو یہاں گزاری ہے، رب کی مہربانی سے میں نے ساری توجہ عقیدے پر رکھی، اور میرا حلقہ احباب آپ سب شامل اس اندر.
جس کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے ایک مثال دی ایک صحابی کی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی جو اس سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے نکاح کیا، ان کی وفات کے بعد پھر سیدنا علی نے نکاح کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی، جب ان کی شہادت ہو گئی پھر ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا، جب ان کی وفات ہوگی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی کہ ان کی ایک ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ پاس بیٹھی تھی، اچانک رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کس کو سلام کا جواب دے رہے؟ فرمایا فرشتے گزر رہے تھے، جعفر طیار ساتھ تھے، زخمی حالت میں تھے، اور اسے السلام علیکم کہا۔ آپ سے ایک درخواست ہے، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، مسودہ سارا موجود ہے، لیکن اس کو ترتیب نہیں دے سکا کیونکہ دوسرا کام میں کر رہا ہوں۔ اس سے فرصت ملے تو میں اس ترتیب دے دوں گا۔ ہمارے ایک نمازی دوست ہیں، شاید ہو سکے یہاں ہر روز آ کر مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یاد دہانی کرانے آئے ہوں۔ رسول اللہ کے خاندان کا جو تذکرہ میں نے پچھلے سارا سال کیا تھا، اس کا مسودہ میں نے تیار کیا ہے، لیکن ترتیب پوری نہیں کیونکہ اور کاموں میں لگا ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کو یاد دہانی کرانے کے میں آتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی یاد دہانی کا شکریہ، میرے ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت تک زندہ رکھے کہ جب یہ کام میں کر جاؤں۔ تو اس کے اندر یہی چیز جو میں ابھی سنا رہا ہوں، حضرت جعفر طیار جو رسول اللہ خاندان کا ایک فرد ہے، ان کی شہادت واقع ہو گئی تو فرشتوں کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کے وعلیکم السلام فرمایا۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کو سلام کا جواب دے؟ فرمایا جعفر طیار جو ہے السلام علیکم کہہ رہے تھے، فرشتوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھے۔ یہ وہ چچا ہیں جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کون سا؟ میری بات کی تائید کریں گے آپ؟ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ اسد اللہ و اسد رسول ہی، حضور کا حدیث کے اندر کہتا ہے اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کا رسول کا شعر ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی بات نہیں، آپ کے کانوں سے ٹکرا گئی ہیں، یاد نہ رہیں گے، کسی دوسرے موقع پر یاد آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اسد اللہ ہے، یہ اللہ کا شعر ہے، یہ شعر خدا ہے۔ وسد رسول ہی، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ کون؟ سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑے ہو گئے، اور آج 1500 سال کے بعد مسجد شہداء میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خوشی ہمارے دل دماغ کے اندر خوشی کے جذبات ہیں ان کے لیے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا۔ سیدنا حمزہ کا کتنا احترام اور ادب اور محبت ہمارے دل کے اندر ہے۔ یہاں ایک بات چلتے ہوئے کہہ دوں، کیا ٹائم کیا ہے؟ اچھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر۔ مشرکین نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کی آنکھیں بھی نکالیں، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، سینہ چیر دیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔
اللہ کے پیغمبر نے سب کچھ برداشت کیا، نبی پر قربان جائیں، نبی کے حوصلے پر قربان جائیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ، انہوں نے آ کر دیکھا، حوصلے کے ساتھ نہیں، چیخ و پکار نہیں کی انہوں نے۔ یہ پیغمبر کا گھرانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نشاندہی اس بات کی میں کر رہا ہوں، آپ حضرات خدا کرے کہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک بدترین طبقہ ہے، بدبخت ترین طبقہ، آپ کہیں گے بدبخت ترین طبقہ، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو سلوک ہے، اس سلوک کا ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو قرار دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر بھی، کروڑوں صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور کروڑوں لعنتیں ہیں ان جھوٹوں پر، ان مجمانوں پر، ملعونوں پر جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس پر۔ مشرکین نے ٹکڑے کیے، رسول اللہ کی ساس نے نہیں۔ جس طرح مشرکین نے حضرت عبداللہ بن جاش اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہی سلوک حضرت حمزہ کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس نے یہ کام نہیں کیا۔ بس اتنی نشاندہی میں کر رہا ہوں، زندگی نے وہ کانفرنس لکھنے کی مکمل شائع کرنے کی توفیق دی تو آپ حضرات اس کو ضرور پڑھ لیں گے۔ سارا مضمون تو چونکہ میرا آج تو قربانی سے متعلق تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس مضمون کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ حضرات کی گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور قربانی کرنے کی توفیق دیں، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرما لے۔ لیکن جو مسئلہ جس ترتیب کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، یہ خدا کی توفیق سے ہوا ہے اور اللہ کی توفیق شامل حال ہے، تو آپ حضرات اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی بری ذمہ ہو جاؤں گا خدا کے سامنے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔